الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ولدت مطهرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. محمد مصطفى آئے بہار نل بہار آئی. زمین کو چومنے
جنت کی خوشبو بار بار اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں تو قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی بے شک محمد رسولی خواہم خدا خدا را از تو عشق مصطفیٰ ایک مرتبہ برا درود شریف پڑھ لو صدر ذی وقار حضرت مولانا قاری محمد سیف اللہ خالد صاحب سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قرائے عظام انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں بلا کسی تمہید دے جڑی سورہ مبارکہ دیاں چند آیات میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہیں انہاں دا شان نزول اے ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دی وحدانیت کو بیان فرمایا میرا بزرگ او بھائی کیا مسئلہ ہے وہ بچے انہوں نے کم ہے بچے آرام نال نہیں باندھے ہوندے تو سمیرو توجہ کرو توجہ ہے میرے پاس سائیں نے جب اپنی آمد دا مدعات مقصود بیان فرمایا کہ میں تہاکو اللہ دی پہچان کراون آیا حضور کو تو سنان دیا نو لوگ کہ محمد ابن عبداللہ تو صحیح فرمایا کہ میں تو آکو کہ دی سنان کراون آیا اللہ دی کہ او اللہ وحدہ لا شریک ہے اوندا کوئی ساجی کوئی نہیں ہے ہمسر کوئی نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا اپنے بیگانے ہومن لگ گئے دوست دشمن بڑھن لگ گئے
جا صادق والامین آکھن اللہ والے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آکھن لگے تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا نعوذ باللہ العیاذ باللہ اے محمد کریم تو ہاتھ ترٹ پو من تو سا کو اس واسطے سڈے بلائے اتھوں ود کے طرح طرح دے الزام دشنام دا ترازیاں کیڑا وہ ہر باہا کہ جڑا انہوں نے حضور تے نہ آزمایا بلاخر انہوں پروگرام بنا کے آکھیا انہوں ایمیں کرو مکے دے اوباش بدمعاش چور چکر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو لا کے جڑے پاسے حضور ونجن کوئی گال کرن تو سوا کوئی پاگل ہے یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے یہ کلہ ہے یہ نال کوئی نہیں ہے تے بھلا پاگل دی گال تے کون اعتبار کرے دے مجنون دی گال تے کون بھروسہ کرے دے سب تو بڑا الزام انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ لایا کہ یہ مجنون ہے پاگل ہے اج بھی جڑا بندہ حق دی گال کرے دین دی گال کرے نہیں پاگل ہے ہوا کو وٹے ودا مرے دے دیتا نہیں کلہ تھی کہ نالی دے تھی دا کوئی نہیں یہ میں نا میرے موسن شادی علاقے والے دوستو جب انہ بے ایمانہ نے میرے آقا تے الزام لایا میرے محبوب محزون ہوئے مغموم ہوئے پریشان ہوئے تو سا پریشان تھی وہ تو کو پریشان دیکھ کے توڑے گھر والے پریشان تھی نن عزیز و اقارب پریشان ہونے دوست پریشان ہونے میری پریشانی دیکھ کے میرے اعزاء اقربا پریشان ہونے میرے آقا جو پریشان تھے لو حضور دی پریشانی میرے اللہ کو برداشت کریں گے آپ نے فرمایا میرے محبوب ذرنی والمکذبین ہن تسا انہاں کو چھوڑ لیو انہاں دی گال دا جواب تسا نہیں دیونا انہاں دے بولا دا جواب تسا نہیں دیونا ہن اے جانن تے میں جانا انہاں دا معاملہ میں آپ نمتے سا میرے حبیب تسا پریشان نہ تھی وہ حضور علیہ السلام کو تسلیاں میرا اللہ قرآنی آیات دی سورت دے اندر دینا پہ سورہ نوح نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نور نور والقلم وما يسطور ما أنت بنعمة ربك بمجنون النور والقلم اے اللہ نے قسم اٹھائیے قسم چاہتی ہے مختلف مقامات تے میرا اللہ قسمہ چاہ دے قرآن پڑھو تے پتہ چل دے کتنی اللہ پاک فرمینے حبیم والکتاب المبین کتنی اللہ پاک فرمینے والضحا واللیل اذا سجا کتنی مالک فرمینے والعادیات
ضبحا فالموریات قدحا کتھائیں اللہ پاک فرمینا فلا اقسم برب المشارق والمغارب کتھائیں اللہ فرمینا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کتھائیں اللہ پاک فرمینا فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اتنا اللہ قسم چاہتی ہے نون والقلم محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت بھلا اللہ کو قسم چاون دی کوئی ضرورت ہے زورن بولو نا ہے مودی گال کرے کہ دی گال زیادہ سچی او جو قرآن چاہتا کھڑے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا کہ میری گال کریں بھیا کہ دی گال زیادہ سچی ہے وقت قسمہ کیوں چاہتی ہیں لوگو جتھاں اللہ پاک کہہ دی عظمت کو ودھاونا ہوئے شان کو ذرا اچھا کر کے بیان کرنا ہوئے رفعت بلندی کو مزید چار چندر لاونے ہوئے اتھاں اللہ پاک دی عادت ہے پیچھے قسم چاہتی نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت رسالت مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر ہن آکسو اے قلم اے دوات اے تا معمولی چیزیں ہیں ایمیں نا چھوٹیاں جیاں چیزیں ہیں مشرکین مکہ نے بڑے اعتراضات اٹھائے یہ اللہ کو دیکھو یہ اللہ اتنا بڑا خالق و مالک اتنی بڑی ہستی کتھیں قرآن مچھر دا ذکر کریں دے کتھیں مکھی دا ذکر کریں دے یہ معمولی سی چیزیں اللہ پاک دے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فرمایا اللہ این گال دا لحاظ حیا نہیں کرے دا کہ میں ایک مچھر دی مثال دے ماں پر مچھر ہے فرمایا جتنیاں تساں جالیاں لا کے تے مچھردانیاں لا کے سم کے دیکھو تے ادھی رات دے بعد دوسرے دانے جے اندر وڑ ونجے نا تے خانے تے بھاویں ملک سردارے تے بھاویں علامہ سمن حرام کر دے دے نہیں کر دے دا بولو نا بیا کچھ ہی نہ آکھے یہ کانی جڑی آواز ہی دے دے بھئی خبردار تھی خان صاحب میں آ گیا تو وہ رب دی طاقت لکھے دے نہیں لکھے دا ہیں مکھی جگو تو ستے میں حقیر شائع ہے حقیر سمجھ دے یہ نا یہ نا مالک کائنات فرمیدن وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ فرمایا میری بنائی ہوئی مکھی چھوٹی جئی شے حلوہ کھاندے بیٹھے ہو مولوی صاحب اگر توڑی حلوے دی ذرا جتنی چوکی چھے چاہ سکتی ہے مکھی ذرا ایک حلوہ چاہ کہتے لگی ونگے تو سا زور لاؤ بھجو درکو موٹر سیکل دے چاڑ باؤ نہیں دے کنے واپس چھک سکتے وے قرآن یسلبہم الزباب شیئن نکرہ کہ تھوڑی جائیں مٹھائی توڑی چاہ بنے جی کوئی بھی مٹھی شاہ کوئی بھی چیز یسلبو چھک ونجے چاہ ونجے مکھی
تو اتنی ہمت نہیں کہ تساں اندے کول واپس گھن سکو تے تساں میرے نال شریک کر دے وے میرے ساجی ودے بنے دے وے خیال کرو وہیں پوچھو نمرود کولو ہکو لنگڑا مچھر نکی جو بڑے تیادہ آنا ربکم العالی وقت وہ وقت آ جو آدھا ہی میرے سر تے کھلے مارے یہ طاقت اتو کیندی زور نے بولو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے قسم جاتی ہے نور والقلم وما یسطرون میں کو قسم ہے اس قلم دی کہ جڑی قلم دواتی چون موڑ کے لکھ دے وے کہ اصل طاقت او دوات دیئے اگر دوات دے اندر سیائی ہو سی تے وقت قلم لکھ سی جے دوات ایک سیائی نہیں تو قلم نہیں لکھ سکتی اللہ پاک فرمینن اللہ پاک فرمینن اولوگو میں دسنا چاہنا کہ میرے پیغمبر دی اصل طاقت میں پیغمبر میرے کول ہدایت گھن دے میرے کول ہدایت گھن دے جو میں علامات ہو علندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا میں وحی کریں گا جی میں قلم دوات کھولو سیاہی گھن دیئے تیوت لکھ دیئے میرا پیغمبر بھی میرے کول ہدایت گھن دے میرے کول احکامات گھن دے میرے کول پیغامات گھن دے فرمایا میرا نمائندہ ہو دے میرا نبی میرا نمائندہ ہو دے زمین دے اٹھے تے نمائندگی دا حضور نے حق ادا کر چھوڑیا نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر اگر میں تھوڑی دن میں اضافیہ دینا اللہ کرا کہ قلم اور دوات قلم تے دوات قرآن آکھرے والقلم وما یسطرون قلم اگر پرائمری دے بچے دے حد دے اندر ہوئے مودی عظمت بیوں دیئے قلم اگر میٹرک دے طالب العلم دے حد ہوئے مودی عظمت بیوں دیئے قلم اگر ایم اے دے سٹوڈنٹ کلو ہوئے مودی حیثیت تے عظمت شان بیوں دیئے اگر قلم پرنسپل دے حد دے اندر ہوئے مودہ مقام تے مودی عظمت بھائی ہو دیئے اور اگر قلم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہوئے نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند فرمایا نور والقلم وما یسطرون میں کو قسم ہے اس قلم دی جلے اور لکھ دیئے ملائکہ لکھ دینا اللہ کتھا لکھ دیئے ایک تحریر ہوئے جڑی کاغذات لکھیے ایک تحریر ہوئے چمڑیات لکھیے ایک تحریر ہوئے جڑی پتھرات لکھیے اللہ فرمید میں اتھا انہا تحریران دی بات نہیں کر رہا والقلم وما یسطرون او تحریر جڑی میرے نبوت دے چہرے تے لکھیے فرما میرے محبوب دا چہرہ یہ اللہ دے انوارات تجلیات دا مرکز ہے رب دے انوارات اللہ دے تجلیات انہ دا مرکز ہے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور اس واسطے حضور دے چہرے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ لوگو عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بڑا عالم ہے تجربہ کرنا ہے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر آئے نبی ہیں کہ نہیں ہیں من کے امتحان گنساں
علمی گفتگو کرے ساں آز میں ساں لیکن فرمینن جب میں دور تو حضور دا چہرہ ڈٹھے تے اللہ دے انوارات تے تجلیات او جمالات میں کو نظر آئیں میری اکھ نہیں ٹھہر سکی حضور دے چہرے تے بے ساختہ پکار اٹھے کہ ما ھذا وجہ کذاب یہ کہیں جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت اسا کو آدھر نا ولادت نہیں منے دے میلاد نہیں منے دے وہ بھئی کے کو منے دے ہیں جڑا بندہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے بے شک وہ کون ہے زورن لاکھو چاہ یہ میں ادنا جی ہیں خادمہ علماء دیوبندہ میں ذمہ داری نال اپنا تے اپنے اکابر دا عقیدہ بیان کر رہا یہ بھئی گالے تو کو پتہ کوئی نہیں لفظ لکھ دے ہیں میلاد مصطفیٰ لکھ دے نا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لفظ یہ لکھ دے ہیں تے میلاد وقت پڑھ دے کی میں ہیں کہ اتھاں خود عبد سلویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغیں کو چکر دیں دے یہ الٹی چال کیا پوچھ دیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھاں عبد سلویں دن اتھاں خدا نال ملویں دن سارے دماغ کو چکر دیں دن کہ حضور سارے دماغ درست کرنائیں یا سارے دماغاں کو چکر دے بنائیں چورن بولو نا بھائی سارا دماغ ٹھیک کرنائیں یا دماغ کو چکر دے بنائیں حکمت ہوا آتے ہیں میلاد مصطفیٰ میلاد النبی میلاد مین جمنا میلاد مین پیدا ہونا حضور فرمیدن انا سید ولد آدم میں تمام اولاد آدم دا سردار پیدا تھیاں حضور فرمیدن انما ولدت مطہرا میں کو اللہ نے پاکیزہ پیدا کیتے یعنی توڑے سارے بال جمدن غسل دی دھاون دی ضرورت پیش تھی دیئے حضور ایمیں معطر پیدا تھیں فرمایا کہیں دائی کو دھماون دی ضرورت کوئی نہ ہے مختون پیدا تھیں اکھی جو سر میں اللہ نے پوا چھوڑن سبحان اللہ تے سیدہ آمنہ دے پیٹی چون پیدا تھا ایمیں نا ایمیں اتو نہیں آئے پیدا تھا کیا تھا پیدا تھا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں نون والقلم وما يسطرون اللہ پاک فرمیدن قسم کو اس قلم اور دوات دی اتے او قلم اور دوات جلے میرے ملائکہ میرے فرشتے وہ تحریرہ لکھ دینا نبوت دے چہرے دیاں تحریرہ اللہ میرے آقا دے مطبوحہ والے چہرے دیاں تحریرہ لوگوں توجہ کرائے نوجوانوں توجہ کرائے تو ساتھ میں نبوت کو پڑھے کتابوں دے اندر سیرت دے اندر تو ساتھ میں نبوت کو پڑھے احادیث دیاں کتابوں دے اندر خدا دی قسم صحابہ اوہن جنہوں نے حضور کو پڑھے نبوت دے چہرے دیا تحریرہ دے اندر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر یہ ایمیں نہیں ہے حدیث پاک دے اندر آدھے اما عائشہ صدیقہ حضور سے ان کی خدمت بیٹھیاں تھیاں رات دا وقاتے چندر آسمانہ دے کوئی نہیں تارے ہی تارے ان اما سین نے عرض کیتے آقا میں کوئی نس ہینا تاریاں دی تعداد کتنی ہے فرمایا وما یعلم جنود ربک اللہ عائشہ یہ لشکر ہوئے انہی تعداد اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا اما سین نے فرمایا اچھا میرے آقا
اے فرماؤ تاری امتی کوئی ایسا خوش نصیب ہے جنیاں نیکیاں انہاں تاریاں جتی ہوں میں حضور نے فرمایا ہاں عائشہ عائشہ میری امت دی اندر عمر او جوان ہے جنیاں نیکیاں انہاں تاریاں کول بھی زیادیاں ہیں سبحان اللہ اماں دے چہرے تے ایک رنگ آئے گزر گئے حضور نے فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا شاید تو اپنے ابے دے بارے پوچھنا چاہنی ہے اماں سینا کہ جی ہاں وہ لوگوں حدیث پاک کی کہے حضور ستے پائن اٹھی بیٹھیں ستے پائن تے اٹھی بیٹھن اٹھی کے فرمائے نے عائشہ اے آسمانہ دے تارے ایک پاس تے عمر دیاں زندگی بھر دیاں نیکیاں ایک پاس تے تیرے ابو بکر دی وہ غار والی حکرات جہرات دی اندر انہیں کلیاں بے کے میں نبوت دے چہرے دیاں تحریراں پڑھیاں سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمایا میں محمد جب معراج تے گیا تے اللہ بھی کلا تے میں محمد بھی زور نہ بولو اللہ بھی کلا تے میں بھی حکمی کوئی نن تھی گئے حکم کچھ کوئی نن تھی گئے ہیں فرمایا اتھا قرآن دے سبحان الذي يسرى بعبده عبد ریا معبود ریا اللہ حضور فرمائیں عائشہ اتھا میں بھی کلا میرا اللہ بھی کلا میں کلیاں بیٹھ اللہ دے انوارات اللہ دیا تجلیات دا مطالعہ کیتا تے اتغار دے اندر میں بھی کلا تے ابو بکر بھی کلا کلیاں بیٹھے ابو بکر نے میں محمد دے چہرے دیاں تحریراں پڑھیاں فرمایا وط عائشہ سارے آسمانہ دے تارے ہیں عمر دیا زندگی بھر دیا نیکیاں ایک پاس تے وہی قرات جہرات دے اندر ابو بکر نے میں محمد دے چہرے دا مطالعہ کی تھے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر شان رسالت معراج مصطفیٰ حیات مصطفیٰ بنات مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضرت عمر کو جو پتہ لگی دوڑتے ہوئے ابو بکر جی یار ہے نا ہاں غمخوار ہے نا جی ہاں یار دوستی ہے نا جی ہاں محبت ہے نا جی ہاں ہمارا آنکھنا کیا جانے یارا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا زندگی بھر دیا نیکیاں میریاں گھنٹا تغار دی ایک رات ترائی جو ایک رات صدقہ ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر بیاں گالی ساریاں اپنی جھاتے پر میں اے سودا سنے دے بیٹھے وے اجن بھی انہاں دے ایمان پوچھ دن لوگ ہدایت دی دعا کر سکتے ہیں بیعت کچھ نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اگلا چلو نور والقلم وما يسطور ما أنت بنعمة ربك بمجنون اللہ فرماتے میں کو قسم کلم دواد تے ہونا دے لکھن دی اے میرے حبیب ذرا میری نعمتوں کو تا دیکھو میرے انعامات کو تا دیکھو کہ جڑے انعامات میں توالی آمد تو بھی پہلے توالے تے کریں داریاں تو حکومے کو تے انعام کوئے نے ملے جلے امتحان دے کے پاس تھیوں لیکن اللہ فرمے دے ماں انتا بنعمت ربک تیرے رب دے انعامات ویلے تو توالے اتے تھی گن
انہاں مکے والیاں کو پوچھو انہاں کو پتہ ہے اجازت کہ تھوڑی اماں تھوڑا گھرانا تھوڑا بیت نبوت بیت نبوت خدا دی قسم حضور دا گھر سیدہ آمنہ دا گھر معمولی گھر نہیں ہے ایک میلاد دا مہینہ ہے رات دا وقت آئی حضرت ماسٹر صاحب سنائے رات دا ٹائم آئی رات دا وقت آئی اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل سید الملک جیاں فرشتیاں دیا جماعتوں کو نال لاؤ ملائکہ کو نال لاؤ چلو چلو اللہ کتھا چلا فرمایا جھنڈا بھی ادھی ادنر چل پو وہ اللہ رات دا وقت ہے رات دا ٹائم ہے جیاں چلو چلو کتھا چلو مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گیا جبریل اللہ اتھائی کعبے دے اندر فرمایا ناونا اے نال دیکھو سامنے ایک در ہے سامنے ایک بیت ہے سامنے ایک گھر ہے اللہ اے تے آمنہ دا گھر ہے کہنا گھر ہے فرمایا آمنہ دا گھر ہے عبداللہ دنیا تے کوئی نہیں فرمایا اسے واسطے تا جبریل تے کو آکھے جو چل ادھی رات کو جو عبداللہ دا یتیم پیدا ہونے والا ہے وڈے ویلے آکے رب نے حکم دیتے کہ این در دے ہوتے این گھر دے ہوتے ڈیرا لا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ اللہ دا انعام ہے یا کہ کوئی نہ زور نہ بولو میرے آقا حالے آئے کوئی نہیں تے جبریل ملائکہ گناہ اللہ کے آیا کھڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ فرمے دے ما انتا بنعمت ربی کا میری نعمتہ کو دیکھو تے صحیح سیدہ آمنہ فرمے نہیں آلے میں چل دیا مکہ دیا گلیاں دیا اندر تے جناب پتھر اٹھ کے آنن درخت اگاں آکے جھک دینا پتھر آکے سلامیاں دے دینا درخت خوشخبریاں دے دینا کہ بشری لک یا آمنا ابشری لک یا آمنا فإنك قد حملتي بسيد المرسلين فإذا ولدتي سميه محمدا سبحان اللہ آمنہ مبارک ہوئے آمنہ تی کو خوشخبریاں ہوئے تیرے بطن دے اندر او لعالا دا پہ کہ آسمان و زمین جے کو سلام کرے آمنہ خوشخبری ہو گئے تے کو تو حاملہ ہے اس حسین و جبین دی ہیں جی جرا تمام نبیات رسولان دا سردار ہے بی سید المرسلین رسولان دے بھی سردار تھے نبیان دے بھی بولو نا فرمایا اینا مکے والیاں کو لوگ کیا اینا نعمتہ دا اینا کو پتہ نہیں بھلا اے جیاں نعمتہ کہ مجنون کو بھی اللہ دیں دے فرمایا ایسیا نعمتہ دا نزول کہ دیوانے تے بھی ہوں دے میرے حبیب پریشان نہ تھی وہ میری نعمتہ مکیاں نہیں اینا کو پتہ ہے تو سبھی جان دے ہو اے مکے والے جان دیں انہوں نے جب مطالبہ کی تائی اے محمد کریم او جڑا سامنے درخت کھڑے تیانا سڑک دے نال ایک کھجور دا درخت ایک سڈو تارے کول چل کے آوے تو سن سڑیا ہو او چل کے آیا تو ان آکھا ہون موسم کوئی نہیں لیکن ہی دیوتے پنڈ لگ گئی فرمایا انہاں آکھیا ایدہ گچھا تروڑ گھنو تو سب تروڑ گھنا تو سب ایڈے سے کھڑے ہیں ہنہ کو پتہ آئی وقت چھنے
یہ درخت کو حکم دو واپس ول ونجے وہ واپس ول گئے وطا کھنے سڑو تو سان سڑے آؤ وہ آ گیا ہونا کھنے یہ ترٹا ہویا خوشا ترٹا ہویا خوشا ترٹا ہویا بہارا ولا ایدنال جوڑ ونجے نعرہ تکبیر شان رسالت معجزات مصطفیٰ جماعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر وہ جڑیا کہ نہ جڑیا فرمایا ہاں ما انتا بی نعمت ربی اے میریاں نعمتاں اے میرے انعامات بھلا ایسے انعامات کہ مجنون کو بھی ملتے اے جاندن انہوں کو بتائے وہ خوشات جوڑ گئے وقت تساں حکم لیتے درخت اپنے مقام تے چلا گئے فرمایا میریاں نعمتاں میرے انعامات اے میرے حبیب ہندا نزول تھوڑے ہوتے ہوندہ رہ گئے اور صرف دنیا تے نہیں یہ ہوندہ راسی تو سب دنیا تو برقہ بٹا بے سو تے تاں بھی میریاں نعمتاں دا نزول آج تک بھی بولو ہوندہ پائے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام آکے میرے آقا دے روزے دے ہوتے صلاۃ و سلام تے درود و سلام پڑھدا کھڑے جڑی فرشتیاں دی جماعت پہلی بھی وہاں رہی ہے قیامت دی صبح تک ولاؤ کو واری نہیں ملنی یہ سادہ عقیدہ سادہ ایمان ہے میرے حبیب اپنے روزہ اطہر دے اندر زندہ حیات ہیں سمجھ دے پہ وے ہاں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں صرف لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں ما انتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ فرمایا جلے میرے اجرنا میرے اجر میرا ثواب میرے محبوبوں تو کو ملتا ہی ملتا پائے او میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں علماء دیوبند کل حضور دی شان سنیا کرو میلاد سنیا کرو مقام سنیا کرو خدا دی قسم یہ اللہ دا قرآن اما عائشہ صدیقہ نے جو دسائے صحابہ پوچھے حضور دا خلق کیا ہے حضور دا خلق کیا ہے اما سعین فرمائے تو سا کیا رب دا قرآن نیوے پڑھ دے اپنے کیا ہوتے بیگانے سب حضور دیاں صفائیاں دے گئے میں پڑھے میں ہرقل بادشاہ یمن کا تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا میں محمد اللہ دا رسول ہاں اللہ دی وحدانیت کو من گنو تے میں محمد دا کلمہ پڑھ گیا بادشاہ پڑھیا اجاز تو مکے تو خط آئے پوچھے سارے ملکی عام طور تے تجارت کران مکے دے لوگ آنن کوئی بندہ آیا ہوا دے انہاں آکے ہاں چند لوگ آئے ہوا دے اس وقت ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا تے اے تجارت دی غرض نال گیا بدائی مکے دا چودھری ہے اپنا ابو سفیان وڈیرا بادشاہ کے کل میرے پیش کرو ابو سفیان قبضہ تھڑکدا خیر ہوئے بادشاہ سر گدے پہنچے توجہ نال سنائے یہ واقعہ حدیث دیا کتابہ کے لکھا کھڑے عام واقعہ نہیں ابو سفیان پہنچے تے بادشاہ پوچھتے ابو سفیان جی تہاڈے علاقے دے اندر ایک بندہ ہے جدا نام محمد ہے جان دے آدھے ہاں جان دا ذرا میں کو دسا ہدا کردار کیسا ہے گفتار کیسی ہے معاملات کیسے ہیں معاشرت کیسی ہے لین دین کیسا ہے بول چال کیسی ہے ابو سفیان ہاتھ دشمن لیکن دھرتی عرب دا دستور کوڑ نن بولے دے
ابو سفیان آکھن لگا اے بادشاہ سلامت میں اگر چاہوں دا مخالف ہوں لیکن وہ محمد وہ ہے جدی زبان چوں جو نکل دے سچ نکل دے سچ دے سوا ہور کچھ نہیں نکلدا فرمایا لوگاں نال معاشرت کیسی ہے کہ صلہ رحمی کریں دے قطع رحمی نہیں کریں دا تعلق کیسا فرمایا محبت دے اخلاق دا پیکارے اچھا ہی جیسا لین دین کیسا ہے فرمایا لین دین کیا پوچھ دیں اے بادشاہ سلامت اسا ہیں تے مخالفین چوں لیکن بینکاں تو جب سجے کبے ہو ونوں اپنا سونا اپنی چاندیاں اپنا مال تے دولت ون کے اودے کول امانت رکھے دی آئے امین ایسا دیانتدار ایسا کافی گلنا لمبی گلنا کریں دا ٹائم مختصر ہے ہوا کہ مقدی مکا ایک میری گال دا جواب دے جی ایک کوئی دسا آج تائیں جتنے لوگوں دے نال جڑن کوئی ترٹا بھی ہے کوئی ترٹا بھی ہے کہیں ساتھ بھی چھوڑے ابو سفیان دے ایک واری وقت میں کو خناسی آمن لگی کہ ڈنڈی مارا چاہ لیکن ضمیر نے آکے نہیں جھوٹ نہیں بولنا میں آکے بادشاہ سن اگرچہ لوگ تھوڑے جڑن لیکن جیڑا جڑے ایمیں جڑے جو بھاویں وجود ٹکڑے ٹکڑے ہونا پائے تھی گئے انگاریاں تے لٹائنے لٹ گئے وجود تے کنگھے پھیریاں نے پر انہیں محمد دا ساتھ نہیں چھوڑے نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شہداء اسلام علماء حق علماء دیوبند آکھن لگا بھوک آئیے تس آئیے پیاس آئیے لوگاں دی دشمنی مل گی دینے پر محمد دا ساتھ یہ دشمن دی گواہی ہے کہیں دی گواہی ہے دشمن دی گواہی ہے پت ہرقل آکھیا جے گال ایویں ہے میں کو موقع ملیا تے میں انہاں دی خدمت وچ ویساں تے انہاں دیاں جتیاں جڑے ساں کیا کرے ساں انہاں دیاں جتیاں جڑے ساں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کچھ غور و فکر کیتا کرو کچھ سوچیا کرو ٹائم ہمیں ہے اگلا لفظ کھڑا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہندو تے تقریر کرنا وقت مزید گھنٹہ چاہیے جائے زندگی رہی وقت انشاءاللہ 12 ربیع الاول کس قدر ہی بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے کس قدر ہی بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جڑا نالین عرشاں تے پا جان دے کس قدر ہی بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے جیدی زلفان واللیل آتے خدا محبت ناٹ سبحان اللہ جیدی زلفان واللیل آتے خدا جیدی زلفان واللیل آتے خدا والقمر ہے پیشانی تیرو خواہ زہا
نات خانہ خطیبہ دیوس وچ نہیں نات خانہ خطیبہ دیوس وچ نہیں اس دی عظمت قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان گیا خدا جان گئے جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان گئے اچھی سبحان اللہ جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان گئے مردہ گوہ تو گوایا دیوا جان گئے او خدا کملی والے نو روزے اندر او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دے سلام سنا جان گئے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان گئے خدا جان گئے سید دربار عالی دی کیا بات ہے سید دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تلتی نہ ہوتا تے ذات ہے باویں حبشے تو وکدا غلام بنے باویں حبشے تو وکدا غلام بنے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان گئے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان گئے خدا جان گئے آئے بہت حسین جہان تے میرے آقا دے ماں حسین کتے کئی دلکش چہرے پاداد گئے وگو آقا دے مہجبین کتے ماں سچے جگتے آندے رہے پر صادق اور امین کتے بہو فرق حبیب کریم طاہر کتے تورت عرش برین کتے محبت اللہ سبحان اللہ سید یارا دیوی شان دسدا منیا سید یارا دیوی شان دسدا منیا تھی مناقت قربان دسدا منیا بس نبی دے اشارہ دی دے ہو بہار